بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن لڑکیوں پر جن عاشق ہوتے ہیں؟ جواب: جو پردہ کیے بغیر گھر سے باہر جائے، پاکی اور ناپاکی کا خیال نہ رکھے۔ نماز میں کس طرح بازو بچھانے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب: رسول اللہ کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں ایسے نہ بچھائیں جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ بروز قیامت لوگوں کے درمیان سب سے پہلے کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ جواب: خون کا فیصلہ ہوگا۔ کس وقت سرما لگانا سنت ہے؟ جواب: سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلیوں کو کتنی بار چاٹتے تھے؟ جواب: آپ اپنی انگلیوں کو 3 بار چاٹتے تھے۔ کس چیز کی چاہت نے انسان کو غافل کر دیا؟ جواب: زیادتی کی چاہت تمہیں غافل کرتی ہے یہاں تک کہ تم قبرستان آ پہنچے۔ گھر میں کس جاندار کا زیادہ ہونا جادو ہونے کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب: چیونٹیوں کا۔ کون سی نماز کے لیے کعبے کی طرف منہ کرنا شرط نہیں؟ جواب: وہ نفل جو دوران سفر ادا کیے جائیں جبکہ قبلے کے رخ کا تعین نہ ہو سکے تو کعبے کی طرف منہ کرنا شرط نہیں۔ کس صورت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والے کو مردہ کہنے کی ممانعت کی گئی ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانی کے پیالے کتنے تھے اور کس چیز کے تھے؟ جواب: 2 پیالے تھے، ایک گچ کا اور دوسرا لکڑی کا۔ نماز میں بار بار کھجانا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: شیطان کی مداخلت کی۔ جو قرآن مجید کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کو پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے، اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ تورات، زبور اور انجیل کس زبان میں نازل ہوئی؟ جواب: قرآن پاک کے علاوہ تمام کتابیں عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھیں۔ آپ نے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قبر پر کتنی دیر بیٹھنے کا حکم دیا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے والدین کا انتقال ہو جائے اور جب ان کو دفنا دیا جائے تو ان کو دفن کر کے ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر اتنی دیر تک کرو جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہوتی ہے جس طرح ایک آدمی سمندر کی لہروں کے بیچ میں ڈوب رہا ہو۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو میت پریشان نہیں ہوتی، خوش ہوتی ہے کہ میری اولاد نے میرا حق ادا کر دیا۔ وہ کون سی سورت ہے جسے اگر نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہ ہوئی۔ ایسا کون سا درخت ہے جس کی جڑ 6 آسمان پر اور شاخیں 7ویں آسمان پر ہیں؟
جواب: سدرۃ المنتہا یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ رات کو سوتے وقت بستر نہ جھاڑنے سے کون سی خطرناک بیماری لگ سکتی ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور سنت سے یہ ثابت ہے کہ سونے سے قبل اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ لینا چاہیے۔ بظاہر تو ایسے نظر آتا ہے کہ اس حکم کا مقصد بستر پر کیڑے مکوڑے یا کسی اور نقصان دہ چیز صاف کرنا ہے، لیکن سائنسی تحقیق کے مطابق انسانی جسم میں میٹابولزم کا عمل 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، جس کے باعث ہر پل سینکڑوں نئے سیل بنتے اور پرانے ٹوٹتے رہتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ سونے کے دوران جسم میں ٹوٹنے والے سیل بستر پر ہی گر جاتے ہیں، جو انتہائی چھوٹے ہونے کے سبب نظر نہیں آتے۔ اگر بستر کو بغیر جھاڑے اس پر سونے کے لیے لیٹ جائیں تو یہ مردہ سیل جسم میں داخل ہو کر کئی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، اور سائنس نے بھی یہی ثابت کیا ہے کہ ان مردہ سیلوں کو صاف کرنے کے لیے بستر کو کم از کم 3 بار جھاڑنا لازمی ہوتا ہے، اور ایسا کرنے سے خطرہ ٹل جاتا ہے۔ ایسے کون سے 3 آدمی ہیں جن کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہوئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ قرآن مجید کی کس سورت میں 2 بار بسم اللہ آتی ہے؟ جواب: سورۃ نمل میں، ایک شروع میں اور ایک آخر میں۔ روزے دار کے لیے کون سی 2 خوشیاں ہیں؟ روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطاری کرتا ہے، اور دوسرا وہ جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور روزے کا ثواب دے کر خوش ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس درخت کے پتے کھائے؟ جواب: مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تندرستی کی وجہ سے کیکر کی پھلیاں اور پتے بھی کھائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے ہم 7 آدمی تھے، اور اس زمانے میں ہمارا کھانا سوائے کیکر کے پتیوں اور پھلیوں کے اور کچھ نہ تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔